ارشد شریف کے پراسرار قتل میں ان کے کینیا میں میزبان بننے والے بھائیوں وقار احمد اور خرم احمد کا کردار مزید مشکوک ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان واپس پہنچنے والی تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ سینئر صحافی کو قتل کرنے سے پہلے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قتل سے پہلے والی رات ارشد نے وقار اور خرم کے ملکیتی ایموڈیمپ نامی انٹرٹینمنٹ کمپلیکس پر گزاری تھی، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی اسی جگہ بنایا گیا۔ لیکن کینیا پولیس حکام کی جانب سے دونوں بھائیوں کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا، جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بنائی جانے والی 2 رکنی تفتیشی ٹیم کینیا میں تفتیش کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے بھی اسی تفتیشی ٹیم کی بریفنگ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کی موت حادثہ نہیں بلکہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا کیس ہے۔ یاد رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار ایک پریس کانفرنس میں پہلے ہی اے آر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال کو مشکوک قرار دے کر انہیں شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف کو وقار اور خرم کے پاس کینیا بھجوانے والے سلمان اقبال ہی تھے، جنہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اس دھڑے کے کافی قریب خیال کیا جاتا ہے جو عمران کو دوبارہ برسر اقتدار لانا چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ ارشد شریف کے قتل کے فوری بعد عمران نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کر دیا تھا۔ تفتیش کاروں کے مطابق کہانی کچھ یوں بنتی نظر آتی ہے کہ وقار اور خرم کسی تیسرے شخص کے ایما پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ارشد کو نیروبی سے 4.5 گھنٹے کی مسافت پر ایک ویرانے میں واقع اپنے ایمو ڈیمپ نامی انٹرٹینمنٹ کمپلیکس لے کر گئے، جہاں ایک شوٹنگ رینج بھی موجود ہے۔ ارشد کو ایک علیحدہ کمرے میں ٹھہرایا گیا، جہاں سے ملنے والی کچھ مشکوک اشیاء اس قتل کو اور بھی پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ انہیں پاکستانی باورچی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھلانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ایمو ڈیمپ لے جانے کے بعد ارشد کو کلائیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس دوران ان کے ہاتھوں کی 2 انگلیاں اور ایک پسلی بھی ٹوٹ گئی۔ اس تشدد کی وجوہات کا تو پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن یہ طے ہے کہ ارشد شریف کو کئی گھنٹے ٹارچر کیا گیا، جس کے بعد انہیں کار میں بٹھا کر وقوع کے مقام پر لے جایا گیا۔ قریب سے 2 گولیاں ماری گئی۔ کمر میں ماری جانے والی گولی سینے سے باہر نکل گئی، جس نے مقتول کے جسم پر ایک سیاہ نشان چھوڑ دیا، جو ثابت کرتا ہے کہ ارشد کو نہایت قریب سے گولی ماری گئی۔ لیکن سینئر صحافی کی موت سر میں لگنے والی گولی سے ہوئی۔ یہ جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کیا ارشد کو کمرے میں لگنے والی گولی ان کی موت کے بعد ماری گئی، اور کیا وہ سر میں لگنے والی گولی سے ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کیا واقعے کی منصوبہ بندی میں کینیا پولیس کے کچھ اعلیٰ حکام بھی ملوث تھے، جنہوں نے اس قتل کو شناخت میں غلطی کا معاملہ بنانے کی کوشش کی۔ ان سوالوں کے جواب وقار اور خرم ہی دے سکتے ہیں، جن کے ساتھ ارشد شریف نے اپنی زندگی کے آخری 48 گھنٹے گزارے۔ کینیا سے واپس لوٹنے والی تفتیشی ٹیم کے دونوں اراکین کا خیال ہے کہ وقار احمد کو فوری طور پر شامل تفتیش کیا جانا چاہیے اور انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیا جانا چاہیے، چونکہ قتل کا کھرا مٹانے کے لیے انہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کچھ سینئر پاکستانی سرکاری افسران کو پہلے ہی شامل تفتیش کیا جا چکا ہے۔ اسی دوران دنیا نیوز سے وابستہ معروف ٹیلی ویژن اینکر کامران شاہد نے بھی اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کو قتل سے پہلے بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ کامران شاہد نے ارشد شریف کے جسم پر تشدد کی مختلف تصاویر دکھاتے ہوئے بتایا کہ ان پر کم از کم 3 گھنٹے تک ٹارچر کیا گیا، جس کے دوران ان کی کچھ انگلیوں کے ناخن بھی کھینچ لیے گئے اور ان کے ہاتھ کی انگلیاں اور پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف حادثے کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان کو منصوبہ بندی کے تحت تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے بعد قتل کیا گیا اور گولیاں نہایت قریب سے ماری گئیں۔ کامران شاہد نے بتایا کہ ارشد شریف کے قتل کے روز شوٹنگ رینج پر 10 امریکی انسٹرکٹر اور ٹرینر بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2023 کی رات خرم احمد کے ساتھ کار میں ایمو ڈیمپ سے نیروبی جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کے مطابق خرم احمد کا کردار اس لیے بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ اس روز نیروبی واپس جانے کے لیے اس نے عمومی طور پر استعمال ہونے والے چھوٹے راستے کے بجائے
लंबे और सुनसान रास्ते का इंतखाब किया। हालांकि वो रात में सफर कर रहे थे। खुर्रम आमतौर पर नैरोबी वापस जाने के लिए शूटिंग रेंज वाली सड़क का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस रात इसने आम रास्ते की बजाय मकादी हाईवे वाला रास्ता लंबा और सुनसान होने के बावजूद इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब जियो न्यूज के खुसूसी नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह ने कीनिया में इस लैंड क्रूजर की फुटेज हासिल कर ली है जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। इस फुटेज से साफ जाहिर होता है कि अरशद शरीफ को करीब से गोलियां मारी गईं। ये गाड़ी अरशद के कत्ल के दूसरे दिन 24 अक्टूबर को काजी आडो काउंटी के कैसरिन थाने पहुंचाई गई थी। फुटेज से मालूम होता है कि गाड़ी पर मजमूई तौर पर 9 गोलियां चलाई गई थीं। फुटेज और पोस्टमार्टम से तस्दीक होती है कि अरशद शरीफ को लगने वाली 2 गोलियां इनकी मौत का सबब बनी। अरशद पर पहली गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। चलाई जाने वाली गोलियों में से 3 खुर्रम अहमद की साइड पर लगी जो कि गाड़ी चला रहे थे। लेकिन अहम बात यह है कि खुर्रम इस फायरिंग में जख्मी तक नहीं हुए। पहली गोली कार के शीशे पर लगकर अरशद के सर पर लगी। दूसरी गोली अरशद की कमर में लगी और सीने से बाहर निकल गई। तीसरी गोली ड्राइवर की सीट के ऐन पुष्ट पर वाक़े पिछली सीट के शीशे पर लगी। चौथी गोली ड्राइवर की जानिब गाड़ी के अगले टायर पर लगी। बाकी तमाम गोलियां दाएं जानिब पिछली स्क्रीन पर लगी। 9वीं गोली भी पिछली स्क्रीन पर लेकिन नीचे की जानिब लगी। स्क्रीन को लगने वाली गोलियों की वजह से वो बुरी तरह टूट गई। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइवर खुर्रम कितना खुशकिस्मत था कि वो इन तमाम गोलियों से महफूज रहा, जबकि अरशद को लगने वाली गोलियां इनकी मौत का सबब बन गईं। ये वो चंद सवालात हैं जिनका पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम और डायरेक्टोरेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तफ्तीशकारों को जवाब हासिल करना है। आम बात यह है कि गोलियां ऐसी जगह चलाई गई जहां पुलिस ने सड़क बंद कर रखी थी और वहां जनरल सर्विस यूनिट के अफसर मौजूद थे। सवाल यह है कि सड़क बंद करने के लिए पत्थर रखने का फैसला क्यों किया गया, जबकि कीनिया में सड़क ब्लॉक करने के लिए लोहे के कांटे या मीखें इस्तेमाल की जाती हैं। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत ताकतवर असलहे से 2 जानिब से चलाई जाने वाली गोलियों से होने वाले जख्मों से हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को दरमियाने रेंज से गोलियां मारी गईं, लेकिन पिम्स इस्लामाबाद में हुए पोस्टमार्टम से जाहिर होता है कि गोलियां करीब से मारी गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।